بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل، یہ مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا سبق ہے۔ الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کے عادات و خصائل کے حوالے سے سبق میں گفتگو کی ہے۔ ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری و یگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بیرونی خط بھیجتے تھے مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا۔ باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی صلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ بھائی ہمہ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا اب آپ کی خدمت بجا لایا اور آ کے اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے سوجے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ گرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ ساحر ان کے دروازے سے خالیات بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور پانچ مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی۔ کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوکوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی، یعنی بہت اچھا لگتا ہے۔ اب مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوکا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوکا ان کی نظر کیا۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تھا تو قلعے میں گئے۔ یہ اردو زبان کا لفظ ہے جو قلعہ بولا جائے گا، قاف پہ زبر بولی جائے گی۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا طریق تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے۔ مرزا صاحب نے ان کو دیکھ کر یہ مصرعہ پڑھا، آب چشمہ حیوان درون تاریکی سیت۔ نیچے حاشیے میں اس کا ترجمہ لکھا ہے، آب حیات اندھیرے میں ہے۔
جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویا ہونے کے یعنی مشرق کی طرف ہونے کی وجہ سے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ شعر پڑھا: مصرع این خانہ ہمہ آفتاب است، نیچے لکھا ہے یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا: میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ کبھی بازار میں بغیر پالکیاں آواز کے نہ نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا: آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا: مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چورٹ میں سوار ہو کر ایسی گاڑی جس پہ جھنڈا لگا ہو یعنی سرکاری گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا یعنی خط دیوان جی کو لکھا، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو نہایت شرمندہ ہوئے اور اس وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ فواکہ میں یعنی پھلوں میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، پسند تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بیچتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بادشاہ بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، چند دوستوں کے ساتھ، ان میں مرزا بھی شامل تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لدے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا: مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا: اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بینگی عمدہ عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ بینگی ایک ترازو نما یہ برتن ہے جس کے درمیان میں لکڑی لگی ہوتی ہے اور دونوں سائڈوں پہ ترازو نما پلڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ وہ عمدہ عمدہ آموں سے بھر کر مرزا کو بھجوائی گئی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، بڑھتی نہ تھی۔ اہل شہر تحفہ تن بیچتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات یعنی تحفے کے طور پہ آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بڑھتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، بیان کرتے تھے کہ ایک صحبت میں، ایک سنگت میں، محفل میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آپ کی نسبت ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی رائے کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا: بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا اور بہت ہو، سب حاضر ہیں۔ یادگار غالب۔